حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، اللہ پاک کی توفیق سے ہم جس موضوع پر سلسلہ وار خطاب کر رہے ہیں وہ ہے کہ کس کس گناہ پر کون کون سا عذاب آتا ہے۔ اس میں ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے امانت کے بیان کو شروع کیا۔ میں ایمانداری کے ساتھ عزیزان محترم جن موضوعات کی ضرورت سمجھتا ہوں خصوصی طور پر ان کا انتخاب کرتا ہوں، ان پر محنت کرتا ہوں، اور ہم میں سے ہر مقرر کو، ہر مبلغ کو، ہر خطیب کو، ہر واعظ کو چاہیے کہ معاشرتی جو برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، اور دنیا و آخرت میں ان کا کیا عذاب ہے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے تاکہ لوگوں کے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو، اور معاشرہ ہر قسم کی پلیدگیوں سے پاک ہو جائے، تاکہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی شہروں پر، ملکوں پر اور امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ اس کے اوپر ہم نے ماشاءاللہ کافی گفتگو کی۔ آج اس موضوع پر ہمارا آخری بیان ہوگا۔ آپ سماعت کر چکے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہوتی ہے، جب کوئی قوم بددیانتی کرتی ہے، خیانت کرتی ہے، تو ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جو بددیانت اور خائن قومیں ہوتی ہیں وہ بزدل، ڈرپوک ہو جاتی ہیں، بہادری، دلیری اور جرأت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہمارا حال ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اور ملک کی سطح پر بھی۔ دیکھ لیں کہ ہم حکمرانوں سے ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے اندر آواز اٹھانے تک کی سخت باقی نہیں ہے۔ جتنا ظلم کر رہے ہیں ہم سر جھکا کے سہ جا رہے ہیں، اور حکمرانوں کو آپ دیکھیں، کیا انڈیا، کیا افغانستان، کیا امریکہ، کیا عالم مغرب سب کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اوپر سے لے کے نیچے تک بددیانت اور خائن ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر آج ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سب سے پہلے ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کی امانت ادا کر دو، جس کی امانت تمہارے پاس ہے اس کی امانت اسے لوٹا دو۔ اب آپ دیکھیں عزیزان محترم، المیہ ہے کہ شوہر بیویوں سے بددیانتی اور خیانت کر رہے ہیں، ان کے حقوق میں بددیانتی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال بیویاں چھوڑ کر باہر جا کے گناہ کرتے ہیں۔ بیویوں کے حقوق جن کو ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے اور عبادت ہے،
ان کے حقوق پورے کرے تو اس کے لیے عبادت ہے، اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے۔ اس کو چھوڑ کر وہ حرام جگہ پر جا کے اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، ایمان برباد کرتے ہیں۔ اور کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ بددیانتی کر رہی ہیں، خیانت کرتی ہیں، اپنے شوہر کے مال کو دوسروں کو دیتی ہیں، چوری کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے۔ اور کتنی عورتیں ہیں بد نصیب جو اپنے بستر پر غیر محرموں کو آنے دیتی ہیں، اپنے شوہر سے بددیانتی، خیانت کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عضو، جسم کا ہر عضو جو ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس میں خیانت تو نہیں کی؟ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے یہ زبان تجھے امانتاً ہم نے دی تھی، اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا تھا، تو بتا اس میں تو نے خیانت تو نہیں کی؟ ہم نے کہا تھا اس سے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، لوگوں کو غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، زبان سے جھوٹ نہ بولنا، چغلی نہ کرنا، غیبت گالی گلوچ نہ کرنا، فضول گوئی نہ کرنا، جھوٹی قسمیں نہ کھانا، اس زبان سے میرے قرآن کی تلاوت کرنا، میرا ذکر کرنا، میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھنا۔ تو بتا یہ جو عضو زبان ہے اس میں تو نے خیانت تو نہیں کی؟ اللہ پاک پوچھے گا جو مالک ہے، جس نے یہ سب کچھ امانتاً ہمیں چند دن کے لیے دیا ہے، وہ پوچھے گا میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی، بتا ان کو میرے حکم کے مطابق استعمال کیا یا ان سے بددیانتی کرتا رہا؟ اللہ پاک پوچھے گا یہ ہاتھ میں نے امانتاً دیے تھے، ان کو میرے حکم کے مطابق استعمال کیا یا خیانت کی؟ تمہیں دل دیا تھا، بتا تجھے کہا تھا اس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، نقوت نہ ہو، غرور، گھمنڈ، تکبر، خود پسندی، عجب نہ ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر للہیت ہو، اس کے اندر تقویٰ ہو، اس کے اندر توکل ہو، اس میں فکر آخرت ہو، محبت الہی ہو، عشق رسول ہو۔ بتا اس دل کو تو نے کیسے استعمال کیا؟ پاؤں کے بارے میں مالک پوچھے گا، جسم کے ہر عضو کے بارے میں سوال ہوگا، شرمگاہ کا پوچھے گا۔ بسم اللہ۔ تو جو مالک ہے جس نے یہ، اسی طرح آپ ہر چیز کو دیکھ لیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، پوچھا جائے گا تو نے اس کو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا؟ حلال طریقے سے اگر کمایا تو بتا میری رضا کے کاموں میں خرچ کیا یا گناہ کے کاموں میں خرچ کیا؟ ہر ایک سے عزیزان محترم سوال ہوگا۔ اور بدقسمتی کے ساتھ آج پورے معاشرے میں خیانت عام ہو چکی ہے، لہذا ہم سب کو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن میں ہر کمی ہو سکتی ہے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن میں دو چیزیں نہیں ہوں گی، ایک مومن جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرا مومن خائن نہیں ہوگا۔ فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولے گا اور مومن خیانت نہیں کرے گا۔ بس جو جس کو دیکھو وہ جھوٹ بولتا ہے یا امانت دو اس میں خیانت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر ایمان کا نور ہی نہیں ہے، یہ بے ایمان شخص ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اس کے پاس کوئی امانت رکھے گا اس میں خیانت کرے گا۔ اور نمبر 4 رسول السلام نے فرمایا منافق کی یہ نشانی ہے جب کسی سے جھگڑا ہو جائے گا تو گندی گالیاں نکالے گا، فحش کلامی کرے گا۔ بس جس کو دیکھو کہ وہ گالیاں دیتا ہے وہ سمجھ لو کہ اس کے اندر نفاق ہے۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے اخلاق کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ میں دیکھیں اس کے اوپر بڑی ایمانداری کے ساتھ بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہم نے دین یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ بڑا اللہ والا ہے جو ہر وقت تسبیح پکڑ کے بس پھیرتا رہتا ہے،
جو لمبی ساری داڑھی رکھ لے، لمبا سارا جبہ پہن لے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے، خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سارا کچھ ہو، اگر یہ اخلاق نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں دیکھو حدیثیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ آپ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کریں، اگر آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے، آپ مثلا ایک چیز ہم پڑھ رہے ہیں، خائن ہے آپ ساری زندگی لگے رہیں، آپ اپنے سلسلے کے سارے اسباق کو روز پڑھیں، آپ مراقبہ کریں، آپ شجرہ طریقت پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، جو جی چاہے کریں۔ اگر آپ خائن ہیں، ولی بننا تو درکنار، آپ کو کبھی ولایت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ آپ سب گواہ رہنا، جو کچھ میں سمجھتا ہوں ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے۔ ہم نے ڈرامے بازی بنائی ہوئی ہے، بس میلاد شریف کروا دیا، بڑا عاشق رسول ہے جی، عمرہ کر رہا ہے جی، کیا بات ہے جی، بڑا عاشق رسول۔ یہ چیزیں آپ کے اوپر کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے، معاملہ بڑا سخت ہے۔ عزیزان محترم، میں یہ کہتا ہوں یہی پل صراط ہے، یہی پل صراط ہے جو بتا رہا ہوں۔ جو تقوی کے ساتھ اپنا دامن بچا بچا کے ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچا بچا کے نکل گیا، اس پل صراط سے گزر گیا، خدا کی قسم اگلے پل صراط سے وہ پرواز کر کے گزر جائے گا۔ سمجھے؟ آپ کہتے ہیں نا پل صراط، یہ پل صراط ہے۔ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ پھر ہم بڑی بے ایمانی کرتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے ہم اس میں سے ہزار ہیل حجت نکال لیتے ہیں۔ ہاں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک یہ کلیہ ہم یاد رکھ لیں، ہزار سوالوں کا یہ جواب ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مرضی سے جواز نکالتے ہیں، ہر بات پہ جواز نکالنا نہیں جی، ایسے بھی جائز ہے، ایسے بھی جائز ہے۔ آقا علیہ السلام نے دو ٹوک فرمایا، میں کسی مفتی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سرکار نے میں سب سے بڑا مفتی تیرا اپنا دل ہے، جب کوئی کام کرنے لگے اس سے پوچھا کر، جو یہ فتویٰ دے اس پہ عمل کر دیا۔ آپ جب بھی کوئی کام کریں گے خدا کی قسم دل سے پوچھیں، اندر سے آواز آئے گی کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بس جس کام پہ یہ دل کہے نا کہ یہ صحیح نہیں، اندر الارم چلے کھٹکا ہو، سمجھ لو کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آزما کے دیکھا، آپ جس قدر اندر والی بات کو مانتے جائیں اسی قدر بندے کا باطن کھلتا ہے۔ سمجھے؟ جو باطن کی بات مانتا ہے اس کے لیے پھر باطن کھلتا جاتا ہے، تو جو نہیں مانتا اس کا باطن کبھی نہیں کھلتا۔ تو عزیزان محترم، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، یہ بخاری شریف میں، اور غنیت الطالبین میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند سے حدیث لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں بندے کے ساتھ بددیانتی کی، خیانت کی ہے، تو اس کا حق مارا ہے، تو لاؤ نکالو۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ وہ تو سب کچھ دنیا میں رہ گیا، میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اس کو دوزخ میں لے جایا جائے گا، اس کے سامنے دوزخ کے پانی کے اندر وہ چیز اس کو تیرتی ہوئی نظر آئے، تو اس کو کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جو تو نے خیانت کی تھی، اس کا حق مارا تھا؟ وہ کہے گا جی یہی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے چل پکڑ کے لاؤ اس کو۔ وہ پانی میں اتر جائے گا، اس کو اٹھا لے گا اور سر پہ رکھ کے آ رہا ہوگا کہ بس پھر وہ زمین کے اندر، پانی کے اندر غرق ہوتا جائے گا، غرق ہوتا جائے گا، غرق ہوتا جائے گا۔ بڑی دیر کے بعد وہ سانس لینے کے لیے سر باہر نکالے گا، خائن۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے گرزے لے کے اوپر کھڑے ہوں گے، وہ اس کو ماریں گے، وہ کہیں گے نیچے جا۔ تو فرمایا یہ سزا ہوگی اس بندے کی جس نے کسی کے ساتھ خیانت کی ہو۔ سمجھے؟ ہم نے ان چیزوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کے اوپر محنت کرنا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے من حیث القوم ہم بالکل تقوی سے اور خوف سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہم نے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر امید رکھ لی ہے اور اس کی جباریت اور قہاریت کو بھول گئے ہیں۔ آپ کبھی انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں پڑھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا
میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، وہ اللہ سے کس قدر ڈرتے تھے، اس کی شان بے نیازی سے، اس کی شان جباریت و قہاریت سے، حالانکہ وہ پیکرے صالحیت تھے، وہ معصوم عن الخطا لوگ تھے، ان کا ظاہر باطن ہر سو رب کائنات کی بندگی میں، اطاعت میں، محبت میں رہتا، مگر پھر بھی وہ ہر وقت خدا سے ڈرتے تھے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس لیے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ جو جس قدر خدا کا عارف ہوتا جاتا ہے اسی قدر زیادہ عامل ہوتا جاتا ہے، جس قدر عامل ہوتا ہے اسی قدر اس کا ڈر بڑھتا جاتا ہے۔ عزیزان محترم سنیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت کو ادا کرو۔ جو بھی امانت رکھے فرمایا اس کی امانت کو ادا کرو۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو تمہارے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، خائن ہے، فرمایا اس کا عمل اس کو مبارک، اس نے اپنا جواب دینا ہے، بھلے وہ خائن ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، تم دیانتداری کا ہی معاملہ کرو۔ اور پھر سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ تمہارا بھائی سچا ہو، تمہیں پتہ ہو یہ سچا ہے۔ اب آپ جا کے عدالتوں میں دیکھیں، وہاں پر عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، وکالت کیا ہے، جھوٹ کو سچ بنانا، سچ کو جھوٹ بنانا۔ میں ایک شادی پر گیا، وہاں مجھے ایک بزرگ ملے، بڑی خوبصورت ان کی وضاحت تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے قاری صاحب یہ جو فلاں جسٹس ہیں اور چیف جسٹس ہیں یہ میرے ساتھ پڑھتے تھے، میرے رینک کے بندے تھے۔ اس نے مجھے خود بتایا اور کہنے لگے کہ میں اگر رہتا اس شعبے میں، اس فیلڈ میں، تو خدا کی قسم میں بھی جسٹس ہوتا۔ تو میں نے کہا جی پھر آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ اس نے کہا میری والدہ گاؤں سے مجھے ملنے کے لیے آئی۔ حاجی صاحب، اس وکیل نے کہا کہ میری والدہ بڑی خوبصورت، اس کی وضاحت تھی، 70 کو سال ان کی عمر ہو گئی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ میری والدہ گاؤں سے مجھے ملنے کے لیے آئی، اور اس نے مجھے کہا جب کھانا لگایا میز پر آگے رکھا تو اس نے کہا وے پڑے منوداس تو کام کی کرنا ہے۔ میں کہا ماں جی آپ کھانا کھائیں، آپ کو کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں پڑے منوداس کردہ کی ہیں۔ میں کہا ماں جی میں وکالت کرنا۔ انہوں نے کہا چل وے چل روٹی چوک تیری تو روٹی حلال نہیں ہے، تہاڈا تو کام سچ نو جھوٹ کرنا تو جھوٹ نو سچ کرنا۔ کہتا جی میری ماں کی بات چوٹ بن کے میرے دل پہ لگی، اللہ دی قسم ہے میں شعبہ چھڑ دیتا، سمجھے؟ اگر میں ہوتا تو میں آج جسٹس ہوتا، سمجھے؟ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسی بھی مائیں ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو بتا رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا بھائی سچا ہے اور آپ اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اب عدالتوں میں جائیں، وہاں آپ کو لوگ ملیں گے جھوٹے قرآن اٹھانے والے، کہتے پیسے دے، جن نے قرآن چکوانے نے میں چک دینا۔ یہ ہماری مسلمانی کا حال ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ برا حال کیوں ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے معاشرے کی تطہیر ہونے والی ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سچا ہے اور آپ اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، فرمایا آپ اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کئی لوگ ہیں جو میرے پاس آ کے زبان کی تیزی کی وجہ سے، کئی لوگ زبان کے بڑے شاطر ہوتے ہیں، تیز ترار ہوتے ہیں، جھوٹے ہو کے سچے بن کے نکل جاتے ہیں، اگلے بندے کو بات ہی نہیں کرنے دیتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے جھوٹا ہو کے زبان کی تیز تراری کی وجہ سے، چلاکی ہوشیاری کی وجہ سے نکل جانے والے ذہن میں رکھ، ایک اللہ کی بارگاہ میں بھی عدالت لگنے والی ہے، اللہ کے حضور بھی ایک عدالت قائم ہوگی، جہاں قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے منہ پر مہر ثبوت ثبت کر دیں گے، مہر سکوت ثبت کر دیں گے، تمہارے لبوں کو سی دیا جائے گا، بول نہیں سکو گے۔ اور فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، یہ بول بول کے بتائیں گے یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نیچے سے پاؤں گواہی دیں گے یا اللہ ہاتھ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہاں
ہوشیاری سے، چلاکی سے، مکاری سے، بے ایمانی سے نکل جانے والے ذہن میں رکھ، ایک داور محشر کے حضور بھی پیشی ہونی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، یعنی 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ کوئی ایسا ہادی، کوئی راہبر، کوئی مرشد آپ کو ملا جو ضمانت دے آپ کو جنتی ہونے۔ آقا علیہ السلام ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ تم کر لو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم جنت میں جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ آپ حیران ہوں گے، حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرے۔ ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ کل فلاں جگہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ آقا علیہ السلام جس جگہ کا اس نے کہا دوسرے دن وہاں آ گئے، وہ بھول گیا۔ وہ 3 دن بعد اسے یاد آیا، وہ آیا تو خدا کی قسم سرور کائنات وہاں کھڑے تھے۔ فرمایا تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ اب اندازہ کریں، ہم اس پیغمبر کے امتی اور ہم اس چیز کو سمجھتے کچھ بھی نہیں۔ ہر بندے کے ساتھ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بے ایمانی کرنا۔ اور ویسے ہم عاشق رسول بھی بڑے ہیں، لمبے چوڑے نعرے مار مار کے، اچھل کود کر کر کے، رقص کر کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا بڑا عاشق ہی کوئی نہیں۔ یہ عشق رسول ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ عشق رسول منہ پہ مار دیا جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے یہ عشق رسول۔ مالکوں نے رد کر دینی ہے یہ محبت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسوہ پیش کیا ہے، سیرت پیش کی ہے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ مالک و مولا کے حضور تمہیں محبوبیت مل جائے تو میرے اسوے کو اپناؤ، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو۔ میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں عزیزان محترم، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، جتنی مرضی آپ روزے رکھیں، جتنی مرضی حجیں کریں، عمرے کریں، اگر اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ۔ آگے آگے جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے آپ کا قلب و باطن روشن ہوتا جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اور فرمایا اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو کسی کے آگے نہ پھیلاؤ۔ فرمایا یہ چیزیں تم اپنے اندر پیدا کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اندازہ کرو۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، نہایت ادب سے کہہ رہا ہوں، کوئی مجھے ایک روایت لا کے دکھاؤ کہ میلاد النبی کا دن ہو اور آپ ڈیک چلا لیں اور اس کے اندر گانے لگا لیں اور اس کے آپ کا آگے ناچیں اور کہیں جس سے میں جنت میں جاؤں گا۔ کسی کے پاس کوئی ہے حدیث کو تو مجھے لا کے دکھائے۔ نماز ہو رہی ہو، اذان ہو رہی ہو اور آپ جناب جلوس کے نام پہ بھنگڑے ڈالتے جا رہے ہیں اور اذان بھی نہ سنیں اور نماز بھی نہ پڑھیں، اور آپ بازاروں میں عورتوں اور مردوں کا وہاں پہ اختلاط ہو اور بد نظریاں اور تماشے ہوں، اور آپ کہیں جی میں یہ عشق رسول اور میں اسے جنت سے جاؤں گا، کوئی ایک روایت تو لا کے دکھاؤ۔ دھوکہ ہے یہ، کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ پہلی شام، زندگی کی پہلی شام جب قبر میں جانا ہے، سب کچھ روشن روشن کی طرح یا ہو جائے گا۔ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ وہاں ہم نے پانی کے حوالے سے پڑھا، یہاں پھر ایک حدیث پاک ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص شہید ہوا تھا، توجہ کرنا، شہید ہوا۔ آپ دیکھیں شہید کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اس کی زندگی کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ مگر امانت کا سمجھاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، حالانکہ وہ شہید ہوا تھا۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے فلاں بندے کی امانت نہیں دی تھی، فلاں بندے کی شے تیرے پاس تھی تو نے اس کی امانت واپس نہیں کی، قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا، امانت تھی تیرے پاس تو نے دی نہیں، لاؤ۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ وہ تو سب کچھ اب دنیا میں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو لے جاؤ دوزخ میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو دوزخ میں لے جایا جائے گا
تو ایک گڑھے کے اندر اس کو وہ چیز پڑی ہوئی نظر آئے گی، وہ پکڑنے کے لیے نیچے اترے گا جلدی سے کہ میں پکڑ کے لاتا ہوں، اللہ کو کہتا ہوں باری تعالیٰ میں لے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اٹھا لے گا، وہ کندھے پہ رکھ لے گا اور نکل پڑے گا اور بڑا خوش ہوگا تو میں لے کے جا رہا ہوں، کہ اچانک وہ زمین کے اندر غرق ہونا شروع ہو جائے گا، اور غرق ہی ہوتا جائے گا، غرق ہی ہوتا جائے گا، غرق ہی ہوتا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، حالانکہ وہ شہید تھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں نماز بھی امانت ہے، اللہ نے نماز تمہارے اوپر فرض کی ہے، اس نے پوچھنا ہے اس کو صحیح سے ادا کیا، وقت پہ ادا کیا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، ایسا تو نہیں تھا، پھر خشوع و خضوع سے پڑھتا تھا۔ فرمایا وضو بھی امانت ہے، پوچھا جائے گا صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھتا تھا، بے وضو پڑھ دیتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا وزن بھی امانت ہے، کان کھول کر سنیں توجہ کے ساتھ، فرمایا یہ جو تم ترازو ہاتھ میں پکڑتے ہو، فرمایا یہ بھی امانت ہے تمہارے پاس، پوچھا جائے گا تو نے اس میں ڈنڈی تو نہیں ماری تھی؟ آپ اندازہ کریں، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسی ایسی ویڈیوز آئی ہوئی ہے کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لوگوں نے کیسے کیسے طریقے فراڈ اور بے ایمانی کے نکالے۔ ہم اس قدر بستیوں میں ذلت اور رسوائی اور بغیرتی کی بستیوں میں گر چکے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ کس طرح بے ایمانی کرتے ہیں۔ ایک پیمانہ ہے تیل ڈالنے والا، اور اس کے اندر پھر ایک چھوٹا پیمانہ بنایا ہوا ہے، دیکھنے میں وہ لیٹر کا ہے مگر جب تیل ڈالو تو آدھا لیٹر نکلتا ہے۔ ترازو ہے، اس کے نیچے مقناطیس لگائے ہوئے ہیں، کلو چیز لی ہے وہ آدھا کلو ڈل رہی ہے، 3 پاؤ ڈل رہی ہے۔ آپ دودھ لینے جائیں، گلی گلی میں آپ کو مسجد ملے گی، مگر دودھ لینے نکل جائیں 5 میل چلیں آپ کو خالص دودھ نہیں کہیں سے ملے گا۔ گلی گلی میں مسجدیں ہیں، بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ علامہ نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پاپی جو برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ سمجھے بات؟ وہ شاہ عالمی میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، ایک رات میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے مقابلے میں بنائی تھی۔ علامہ نے اس کا نام لے کے کہا کہ ایمان کی حرارت کا یہ عالم ہے کہ ایک رات میں مسجد بنا دی، اور من کی پلیتی کا یہ عالم ہے کہ پوری زندگی گزر گئی نمازی نہیں بن سکا۔ چپے چپے پہ مسجد ملے گی مگر آپ کوئی چیز خالص لینے کے لیے چلے جائیں خدا کی قسم نہیں ملے گی، ہر چیز میں بے ایمانی ہے، ہر چیز میں 2 نمبری ہے۔ یہ ریڈیو والوں کو جا کے دیکھو، اوپر لائٹ لگائی ہوتی، دور سے دیکھو بڑا پکا لگے گا، بڑا خوبصورت لگے گا، گھر لے کے آئیں گے وہ اور چیز نکلے گی۔ سیب رکھا ہوا ہے بڑا خوبصورت ہے، اوپر خوبصورت سا اس نے اسٹیکر لگایا ہوا ہے سیب کا، جب اس اسٹیکر کو اتارو یا کاٹو تو وہاں سے اندر سارا کیڑا ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ ہم یہ عاشق رسول ہیں، کس منہ سے بارگاہ رسول میں ہم آ جائیں گے؟ یہ شکل یہ صورت ہے اس قابل کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سامنا کر سکیں؟ کسی کو بات اچھی لگے نہ لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو میرے آقا کا صحیح پیغام اور میسج ہے کوشش کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ سمجھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ تو آپ تو میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یہ کیسی محبت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جہنم سے نہ بچا سکیں؟ وہ دوستی کسی کام کی نہیں ہے جو ہمیں آخرت میں بچا نہ سکے۔ اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو اچھی بات کہے، بھلے وہ کڑوی ہو۔ کوئی دوست آپ کو اچھی بات کہتا ہے، ایمانداری سے اس کو آپ سنیں، اپنے دل کے اندر رکھیں، تنہائی میں بیٹھ کے اس کے اوپر غور خوض کریں، سوچ بچار کریں، اس سے ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں کوئی بات کہے بھلے اس کا ملازم نہیں ہو وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ جو بندہ انا کا مسئلہ بنا لے وہ محروم ہوتا ہے، وہ بدبخت ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے، شقاوت بدبختی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ سالے لوگ ہم ہر روز کتابوں کو پڑھتے ہیں جو علماء ربانیین ہیں، رب کے عالم ہیں، ان کو جب بھی کوئی صحیح بات کہتا ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وزن بھی تمہارے پاس امانت ہے، فرمایا یہ پیمانہ یہ پیمائش بھی تمہارے پاس امانت ہے،
اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تم نے یہ پیمانہ کم تو نہیں بنایا ہوا تھا، کم تو نہیں تولا تھا، اس میں گڑبڑ تو نہیں کی تھی، ڈنڈی تو نہیں ماری تھی۔ آپ اب اندازہ کریں، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہم کس مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے لوگوں سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے، امانت ہے۔ فرمایا سب سے پہلے لوگ خائن اور بددیانت ہو جائیں گے، اور تو مجھے نہیں پتا ہمارا اوپر سے لے کے نیچے تک، سمجھے نا، ہمارے ملک کو تو خیانت اور بددیانتی کھا، بے ایمانی کھا اس ملک، کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ آپ صدر ایوب صاحب اور بھٹو صاحب کا دور دیکھیں، اب تو سوشل میڈیا پہ بڑی ویڈیوز آتی ہیں، آپ دیکھیں کہ کہاں جاپان ہماری نقلیں اتارتا تھا، کہاں سعودی عرب، اور ہم سب کا پیسہ برابر تھا، کہاں عزت تھی، کہاں لوگ جہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے یہاں یونیورسٹی میں، اور کہاں ہمارا یہ حال ہے، اب سب کے سامنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک سب بے ایمان ہو گیا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اور کوئی ایمانداری سے سوچنے کے لیے، غور خوض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، ہاتھ سے جا رہا ہے ملک، مگر کسی کو کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا آخر میں جو چیز میری امت سے جائے گی وہ نماز ہوگی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کسی شخص کی نماز، بس اس پہ ختم کر دوں گا، صرف 2 منٹ آپ دیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے سے دھوکہ نہ کھانا۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی بڑی بڑی خوبصورت داڑھیاں ہوں گی، بڑی خوبصورت وضاقتہ ہوگی، بڑی نمازیں پڑھیں گے، حجوں پہ حج کریں گے، عمروں پہ عمرے کریں گے، بڑے میلاد منائیں گے، بڑی خیراتیں کریں گے، مگر خائن ہوں گے، بددیانت ہوں گے، دکانوں پہ بیٹھ کے ملاوٹ کریں گے، دھوکے کریں گے، فراڈ کریں گے، دجل کریں گے، بے ایمانی کریں گے۔ فرمایا لوگوں کے روپ راب دیکھ کر اعتماد نہ کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک بندے کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کر لیں، جب تک اس کے ساتھ پڑوس میں نہ رہ لیں، جب تک اس کے ساتھ لین دین نہ کر لیں۔ کسی کی وضاقتہ، کسی کی تسبیح، کسی کی ٹوپی، کسی کی نمازیں، کسی کی تلاوت سے دھوکہ نہ کھانا۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بڑا عاشق رسول ہے جی، کیا بات ہے، اور دکان پہ بیٹھ کے وہ کس طرح ظلم کرتا ہے، کیسے بے ایمانی کرتا ہے، کیسے ملاوٹ کرتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ تو روٹی نہیں پوری ہوتی، منبر رسول پہ بیٹھ کے کر اللہ ماشاء اللہ، آپ ایمانداری کے ساتھ چلیں تو بندے کی روٹی نہیں پوری ہو سکتی۔ یہ لاکھوں کربوں خربوں جو ہیں یہ بے ایمانی کے سوا نہیں حاصل ہوتے، اللہ ماشاء اللہ، سوائے ان چند لوگوں پہ جن کو جدی پشتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جدادیں ملی ہوں، کوئی روپیہ پیسہ ملا ہو، یا جن کے کئی لوگ باہر کے ملکوں میں سیٹل ہیں، سمجھے، مگر ایمانداری یا یہاں پہ بے ایمانی کے ساتھ کوئی ان کا حساب لگا ہوا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ آپ اپنی محنت مزدوری سے کہیں کہ میں اربوں خربوں پتی ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ میں اگر بات غلط کہہ رہا ہوں اپنے دل سے پوچھیں، آپ کا دل خود بتائے گا کہ صحیح کہہ رہے کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے کسی کی نمازیں، کسی کے روزے نہ دیکھو، کسی کی داڑھیاں نہ دیکھو۔ بندے کا پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ لین دین کر کے، اس کے ساتھ سفر کر کے، اس کے پڑوس میں رہ کر۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ خدا کی قسم، جرنیلوں سے لے کے ججوں، سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور بڑے بڑے تاجروں سے لے کے نیچے تک جو لوگ اس خیانت کے مرتکب ہیں وہ کان کھول کے سن لیں۔ ایک صحابی جنگ خیبر کے اندر تیر لگنے سے شہید ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رشک سے کہا آقا کتنا خوش نصیب تھا، شہید ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو، خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں وہ دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے۔ نگاہ نبوت کا آپ اندازہ کریں کہ نگاہ مصطفیٰ کا، میرے آقا کھڑے زمین پر ہیں اور مشاہدہ دوزخ کو کر رہے ہیں۔
اور نہ صرف یہ کہ دوزخ میں اس کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ دوزخ میں کس وجہ سے گیا ہے، کون سا گناہ سے دوزخ میں لگا۔ نگاہ مصطفیٰ سے وہ بھی حضور دیکھ رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے مال غنیمت میں سے یہ تسمے اٹھائے تھے، فرمایا اگر تو نہ دیتا تو یہ بھی آگ تھی۔ تو آپ اندازہ کریں جب کملی والے آقا چادر اور تسموں کو دوزخ کی آگ کہہ رہے ہیں اور دوزخ میں لے جانے کا موجب کہہ رہے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے ان کے لیے جو بڑے بڑے مناصب کے اوپر فیض ہیں، بھلے وہ جرنیل ہوں، بھلے وہ ججز ہوں، بھلے وہ سیاستدان ہوں، بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوں، بڑے بڑے تاجر ہوں، یا نیچے تک جو بے ایمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے جب ایک چادر وجہ دوزخ بنتی ہے تو جنہوں نے اربوں خربوں لوٹے ہیں وہ سوچ لیں ان کا کیا مقام ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، درد مندانہ پیغام ہے، کاش کہ یہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ جو کچھ آپ سنتے ہو اس کو دل میں رکھو، دوستوں کو سناؤ، گھر والوں کو سناؤ، شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔